अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम ग़ज़वा खंदक पढ़ेंगे। ये शव्वाल व ज़िलक़अदा 5 हिजरी में हुआ था। मदीना से जिला वतनी के बाद यहूदियों ने अरब के तमाम कबाइल में अपने आदमी भेजकर उनको मुसलमानों के खिलाफ उभारना शुरू कर दिया। चुनांचे तमाम कबाइल मुत्तहिद होकर मुसलमानों के खिलाफ फैसला कुन जंग के लिए तैयार हो गए। कफ़ार के इस इत्तेहाद में बनु नज़ीर ने बहुत अहम किरदार अदा किया। यूँ 10,000 से ज़ायद कफ़ार का साजो सामान से हरासा लश्कर मदीना की तरफ रवाना हो गया। अभी ये लश्कर मक्का से निकला ही था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका पता चल गया। आपने फ़ौरन मुसलमानों को जमा करके उनसे मशवरा किया। हज़रत सलमान फ़ारसी ईरान के जंगी तरीक़ों से वाकिफ़ थे। उन्होंने मशवरा दिया कि 3 अतराफ़ से मदीना महफूज़ है, सिर्फ़ एक तरफ से ख़तरा है, उधर से खंदक खोद ली जाए ताकि उस तरफ से दुश्मन हमला ना कर सके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तजवीज़ को पसंद किया और सहाबा के साथ मिलकर खंदक खोदना शुरू कर दी। काफ़ी दिनों की सख्त मेहनत के बाद ये काम मुकम्मल हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसमें आम मज़दूर की तरह काम किया। अभी सहाबा कराम खंदक के तैयार होने से फ़ारिग ही हुए थे कि जंग का आगाज़ हो गया। अबू सुफ़ियान अपने लाओ लश्कर के साथ जबल ओहद से होता हुआ मदीना की हदूद में दाखिल हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों और बच्चों को महफूज मकानात में मुंतकिल कर दिया और सहाबा कराम की जो 3,000 तादाद थी उन्हें मुख्तलिफ दस्तों में तकसीम करके मदीना की निगरानी के लिए तैनात कर दिया। अबू सुफ़ियान ने मदीना के यहूदी कबीले बनी कुरैज़ा को अपने साथ लाने की कोशिश की, जो अभी अभी तक खुल के सामने नहीं आया था। चुनांचे बनु नज़ीर के यहूदी सरदार हई बिन अख्तब को बनु कुरैज़ा के सरदार काब बिन असद के पास भेजा। काब का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुआहिदा था कि बैरूनी हमले की सूरत में वो उनकी मदद करेंगे। लिहाजा काब ने पहले तो हई की बात सुनने से इनकार कर दिया, लेकिन हई उसे बराबर बहकाता रहा, यहाँ तक कि वो काब मुसलमानों से अहद शिकनी पर आमादा हो गया। जब यह खबर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंची तो आपने साद बिन माज और साद बिन इबादा को काब के पास भेजा। उन्होंने पूछा कि तुमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा किस वजह से तोड़ा? उसने इंतहाई बदतमीज़ी से जवाब दिया कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं जानता, वो कौन है, और मेरा उनसे कोई वादा नहीं था। जब मुसलमानों को बनु कुरैज़ा की शिकनी का इल्म हुआ तो इनमें सख्त परेशानी फैल गई। चारों तरफ से काफिरों ने घेर रखा था। मुनाफिकीन ने कहना शुरू कर दिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें वादे देते थे कि तुम कैसर और कसरा के खजानों के मालिक बनोगे, मगर इस वक्त हालत ये है कि हम रफ़ाए हाजत के लिए भी रफ़ाए हाजत के लिए भी बाहर नहीं जा सकते। आखिर बहुत सोच विचार के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ कबीलों के सरदारों को खुफिया पैगाम भेजा कि अगर तुम कुरैश का साथ छोड़ दो, मदीना से चले जाओ, तो तुम्हें मदीना की पैदावार का तिहाई हिस्सा दिया जाएगा। उन्होंने निस्फ का मुतालबा किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औस और हिजरत के सरदार साद बिन माज और साद बिन इबादा से मशवरा किया। उन्होंने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर इसमें अल्लाह का हुक्म है या आपकी खुशी आपकी मर्ज़ी है तो हमें कोई इतराज़ नहीं, लेकिन अगर आप हमसे मशवरा कर रहे हैं तो तब हमारे उनके दरमियान तलवार ही फैसला करेगी, क्योंकि हमने तो कुफर की हालत में कभी खराज नहीं दिया था। अल्लाह के फजल से अब हम मुसलमान हो चुके, हम अपना माल उन्हें क्यों दें? आप उनका जवाब सुनकर खुश हो गए। इसी हालत में के चारों तरफ से दुश्मनों ने मुसलमानों को घेर रखा था। मुशरिकों के बड़े सरदार नईम बिन मसूद, जो खुफिया तौर पर इस्लाम ला चुके थे, उन्होंने एक तदबीर इख्तियार की जिससे कुरैश और बनु कुरैज़ा के दरमियान फूट पड़ गई। नईम बिन मसूद पहले बनु कुरैज़ा के पास गया और उसने कहा कि मैं तुम्हारा एक अच्छा दोस्त हूँ और तुम्हें खतरे से आगाह करने आया हूँ कि तुमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो माहिदा तोड़ा है, तुमने अच्छा नहीं किया। अगर कुरैश ने मुहासरा उठा लिया और नाकाम होकर वापस घरों को चले गए तो मुसलमानों का तनहा तो मुकाबला नहीं कर सकोगे, इसलिए जंग में शरीक होने से पहले कुरैश के चंद आदमी बतौर यरगमाल अपने पास रखो। बनु कुरैज़ा ने नईम बिन मसूद की तजवीज़ को पसंद किया। उसके बाद नईम बिन मसूद कुरैश के कैंप में गया और कहा कि मैं तुम्हें एक राज की बात बताने आया हूँ कि बनु कुरैज़ा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तोड़कर बहुत नादिम है और आपस में ये मशवरा कर रहे हैं कि तुम्हारे कुछ आदमी यरगमाल हासिल करें, फिर उन्हें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दें ताकि उन्हें कत्ल कर दें, और मेरा मशवरा है कि बनु कुरैज़ा को एक आदमी ना देना। नईम बिन मसूद की ये तदबीर कामयाब रही। थोड़ी देर में कुरैश ने बनु कुरैज़ा को पैगाम भेजा कि कल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमले के लिए तैयार हो जाओ। बनु कुरैज़ा ने जवाब दिया कि पहले तुम अपने कुछ बंदे हमें यरगमाल दो, तो क्योंकि हमें खतरा है कि तुम हमें छोड़ के चले जाओगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे अहद शिकनी के बदला लेंगे। बनु कुरैज़ा के इस जवाब से कुरैश को यकीन हो गया कि नईम बिन मसूद ने जो कुछ कहा था वो सच है। कुरैश ने अपने आदमी बतौर यरगमाल देने से इनकार कर दिया। यूं इनके दरमियान आपस में फूट पड़ गई।
دراصل یہ اللہ کی تدبیر تھی، اللہ نے اپنے فضل سے مسلمانوں کی مدد کی بھی۔ ان مشرکین پر اللہ کا ایک قہر نازل ہوا۔ اسی دوران ایک رات ایسی آندھی چلی کہ ان کے خیمے اکھاڑ کے لے گئی، چولہے الٹ گئے، ان کا کھانا سارا جو تھا وہ خراب ہو گیا، ان کی ہانڈیاں گر گئی اور شدید سردی نے کفار کے اوسان خطا کر دیے۔ ان مسلسل ناکامیوں اور پریشانیوں نے قریش کو بدحواس کر دیا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ اب فتح کی کوئی صورت باقی نہیں رہی، چنانچہ ابو سفیان نے سب کو مشورہ دیا کہ صبح ہوتے ہی واپس چلے جائیں تاکہ مسلمان ان کا تعاقب نہ کر سکے۔ اس کے بعد ابو سفیان اپنے اونٹ پر سوار ہو کر بھاگ گیا، اس کے پیچھے اس کے ساتھی بھی بھاگے اور بنو قریظہ کا ساتھ چھوڑ کر اپنے قلعوں میں چلے گئے۔ یوں رات ہی رات میں میدان جنگ صاف ہو گیا۔ صبح ہوئی تو اہل مدینہ نے اپنے دشمنوں کو موجود نہ پایا اور خوشی شہر میں داخل ہو گئے، لیکن بنو قریظہ کا خطرہ بھی باقی تھا۔ ان کو کیفر کردار تک پہنچانا بہت ضروری تھا، کیونکہ انہوں نے انتہائی نازک وقت میں غداری کی تھی اور مسلمانوں کو ساتھ چھوڑ کر دشمن سے مل گئے تھے۔ الغرض بنو قریظہ کا محاصرہ کر لیا گیا، جو 25 دن تک جاری رہا۔ بالآخر انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور درخواست کی کہ ان کا معاملہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر چھوڑ دیا جائے، کیونکہ سعد بن معاذ پہلے یہودی تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے فیصلے کا حکم حضرت سعد بن معاذ کو بنایا۔ سعد بن معاذ نے جو اس لڑائی میں ایک تیر کھا کر زخمی ہوئے تھے، بنو قریظہ کے غدارانہ طرز عمل پر غضبناک ہو کر فیصلہ کیا، یہود کے تمام آدمی جو لڑائی کے قابل انہیں قتل کر دیا جائے، عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا جائے، ان کا جو مال و اسباب ہے وہ غریب مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ یوں اس فیصلے پر عمل کیا گیا اور یہود کے اس قبیلے کا مکمل خاتمہ ہو گیا۔ صلح حدیبیہ۔ ذی-القعدہ 6 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ اپنے صحابہ کے ساتھ عمرے کی غرض سے مکہ معظمہ تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ خواب سنا کر انہیں مکہ چلنے کی حکم دیا۔ چنانچہ احرام باندھ کر اور قربانی کے اونٹ ہمراہ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 1400 غیر مسلح صحابہ کے ہمراہ بیت اللہ کے طواف کے لیے مدینہ روانہ ہوئے۔ جب آپ عسفان کے مقام پر پہنچے تو مخبر نے اطلاع دی کہ قریش پوری تیاری کے ساتھ مقابلے کے لیے آ رہے ہیں اور کسی قیمت پر آپ کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ اور خالد بن ولید جو بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، 200 سواروں کے ہمراہ لڑنے کے لیے انہوں نے ان کو بھیج دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خبر سنی تو اپنا راستہ بدل دیا اور ایک دشوار راستے سے ہوتے ہوئے حدیبیہ کے مقام پہ پہنچ گئے۔ قریش کی طرف سے عروہ بن مسعود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور ان سے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قریش آپ کے ساتھ مقابلے کے لیے پوری طرح تیار ہیں اور وہ کسی بھی صورت آپ کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے، لہٰذا بہتر یہی ہے آپ لوگ واپس چلے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم کسی سے لڑنے کے لیے نہیں، صرف بیت اللہ کی زیارت اور طواف کرنے کے لیے آئے ہیں۔ واپس جا کر عروہ نے اہل قریش سے کہا کہ میں نے کیسر و کسریٰ اور نجاشی کے دربار دیکھے ہیں، مگر میں نے عقیدت کے وہ مناظر کہیں نہیں دیکھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں نظر آئے ہیں۔ ان لوگوں کے عشق کی حالت یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے ہیں تو وہ پانی کو نیچے نہیں گرنے دیتے اور اس کو اپنے جسم و کپڑوں پر مل لیتے ہیں۔ اس لیے میرا مشورہ ہے کہ کوئی آپس میں صلح کی صورت پیدا کرو۔ اسی دوران قریش مکہ نے 40-50 آدمیوں کا ایک لشکر رات کے وقت اس مقام کی طرف بھیج دیا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام تھا۔ انہوں نے مسلمانوں پر پتھر اور تیر برسانا شروع کر دیا، مگر صحابہ نے ان سب کو پکڑ کر آپ کی خدمت میں پیش کیا تو آپ نے ان سب کو معاف کر دیا اور انہیں واپس جانے کی اجازت دی۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن عفان کو اپنی طرف سے ایلچی بنا کر بھیجا اور وہ اپنے ایک عزیز کی حمایت میں مکہ تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دیا کہ ہم جنگ کے لیے نہیں آئے، ہمارا مقصد صرف خانہ کعبہ کی زیارت کرنا ہے، طواف کرنا ہے اور قربانی کر کے واپس چلے جانا ہے۔ انہوں نے حضرت عثمان کو طواف کرنے کی اجازت دی، لیکن حضرت عثمان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر طواف کرنا منظور نہ کیا اور حضرت عثمان کو مکہ میں روک دیا گیا اور یہ خبر مشہور ہوگی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ یہ خبر سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو جمع کیا اور ایک بابول کے درخت کے نیچے اس عہد پہ بیعت لی کہ اگر قریش سے جنگ ہوئی تو لڑتے لڑتے شہید ہو جائیں گے، لیکن پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہی وہ بیعت ہے جو تاریخ اسلام میں بیعت رضوان کے نام سے مشہور ہے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ حضرت عثمان کی شہادت کی خبر غلط ہے۔ تھوڑی دیر بعد حضرت عثمان واپس آ گئے تھے۔ قریش نے سہیل بن عمرو کو صلح کی بات چیت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا اور طویل گفتگو کے بعد چند شرائط سامنے رکھی گئی، کیونکہ جو قریش تھے انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ کسی بھی صورت جو ہیں وہ اس دفعہ مسلمانوں کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ شرط نمبر 1 یہ تھی، مسلمان اس سال بغیر عمرہ کے لیے واپس چلے جائیں گے اور آئندہ سال وہ عمرے کے لیے آئیں گے، مگر 3 دن سے زیادہ مکہ میں نہ ٹھہریں۔ صرف ایک تلوار لے کر آئیں اور تلوار نیام میں رہے اور نیام سے باہر نہ ہو۔ نمبر 2، 10 سال تک جنگ بند رہے گی، فریقین ایک دوسرے کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کریں گے۔ نمبر 3، قبائل عرب کو اختیار ہوگا، جس فریق کو بھی وہ حلیف
بنا کر شامل کرنا چاہیں اس معاہدے میں شریک کر سکتے ہیں۔ نمبر 4، اس دوران میں قریش کا کوئی آدمی اپنے ولی کی اجازت کے بغیر بھاگ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر پہنچ جائے گا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کو قریش کو واپس کر دیں گے، اور اگر کوئی مسلمان مکہ میں قریش کے پاس آ جائے تو اسے واپس نہیں کریں گے۔ معاہدے کی شرائط طے ہو رہی تھی۔ اکثر مسلمان بہت زیادہ پریشان تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شرائط قبول کر کے دب رہے ہیں۔ ان کے دلوں میں یہ بات کھٹک رہی تھی کہ ہم ناکام واپس جا رہے ہیں، اور خواہش یہ بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خواب دیکھا تھا کہ ہم عمرے کے لیے جا رہے ہیں، یہاں تو طواف کیے بغیر ہی واپس جانا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سمجھایا، خواب میں آخر اسی سال طواف کرنے کی صراحت تو نہیں تھی، انشاءاللہ اگلے سال بیت اللہ کی زیارت ہوگی، طواف بھی کیا جائے گا۔ صلح نامہ لکھا جا رہا تھا۔ اس موقع پر سہیل بن عمر کے بیٹے ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمان ہو چکے تھے، کفار نے انہیں قید کر رکھا تھا۔ کسی طرح قید سے بھاگ کر زنجیریں توڑ کر حدیبیہ پہنچ گئے۔ سہیل بن عمر نے مطالبہ کیا کہ معاہدے کی شرائط کے مطابق اسے میرے حوالے کر دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاہدہ بھی مکمل نہیں ہوا۔ سہیل نے کہا تحریر چاہے مکمل نہ ہوا، شرائط تو ہمارے درمیان طے ہو چکی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جندل کو واپس کر دیا اور صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا اور کہا کہ تم صبر کرو، اللہ تعالیٰ بہت جلد تمہارے لیے کوئی راہ نکالے گا۔ مسلمانوں کی طرف سے حضرت علی صلح نامہ تحریر کر رہے تھے۔ انہوں نے صلح نامہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا۔ سہیل نے کہا عرب کے دستور کے مطابق بسمک اللہم لکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا یہی لکھو۔ پھر یہ لکھا گیا کہ معاہدہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور سہیل بن عمر کے مابین طے ہوا۔ سہیل نے کہا کہ ہم آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے، سارا جھگڑا یہی ہے، صرف اپنا اور اپنے والد کا نام لکھتے رہیے۔ حضرت علی نے کہا کہ میں اللہ کے رسول کا نام نہیں مٹا سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا اچھا مجھے بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے رسول اللہ؟ تو حضرت علی نے بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نام خود وہاں سے مٹا دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اونٹ جو ساتھ لائے تھے ان کو قربان کیا، حلق کروایا۔ صحابہ کرام نے آپ کے عمل کی پیروی میں قربانیاں کر لی، سر منڈوائے اور بال کٹوا کر احرام کی پابندیوں سے باہر نکل آئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ سے واپس مدینہ کی طرف آ رہے تھے تو راستے میں سورۃ فتح نازل ہوئی، جس میں مسلمانوں کو بتایا گیا کہ صلح جسے تم شکست سمجھ رہے ہو دراصل فتح عظیم ہے۔ چنانچہ یہ شرائط ایسی مفید ثابت ہوئی کہ تھوڑے ہی عرصے میں اس کے فوائد ایک ایک کر کے کھلتے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔